یمن کی سرسبز و شاداب وادیوں میں سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ جہاں تک نظر جائے ہریالی، جھومتے ہوئے درخت اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات۔ ریگستان کے بیچوں بیچ ایک ایسا نخلستان جسے دیکھ کر مسافر اپنی تھکن بھول جاتے تھے۔ ہواؤں میں پھولوں کی مہک اور فضاؤں میں پرندوں کی چہچہاہٹ۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ صبا تھی، وہ علاقہ جسے عرب کے لوگ الیمن السعید یعنی خوشحال یمن کہتے تھے۔ یہاں نہ تو پانی کی کمی تھی اور نہ ہی رزق کی۔ یہ سب ممکن ہوا انسان کی ذہانت اور اللہ کی عطا کردہ توفیق سے تعمیر ہونے والے ایک عظیم شاہکار کی بدولت۔ سد مأرب، دا گریٹ ڈیم آف مأرب۔ اور وہ عظیم شاہکار جسے تاریخ نے سد و معرب کے نام سے یاد رکھا۔ یہ ڈیم صرف پتھر نہیں تھا، یہ صبا کی زندگی کی دھڑکن تھا۔ یہ ڈیم دو پہاڑیوں کے بیچ بنایا گیا تھا۔ دو پہاڑوں کے بیچ کھڑا یہ ڈیم قدرت اور عقل کے حسین امتزاج کی مثال تھا۔ انجینئرنگ کا ایسا نمونہ جس نے بنجر زمین کو جنت بنا دیا تھا۔ قوم سبا کو اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا تھا جس کا خواب کوئی بھی قوم دیکھ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، دو باغ، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تو سر پر پھلوں کے سائے ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے سر پر خالی ٹوکری رکھ کر ان باغوں کے بیچ سے گزرتا تو اسے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پکے ہوئے پھل خود بخود ٹوٹ کر ٹوکری میں گر جاتے اور ٹوکری بھر جاتی۔ موسم اتنا سہانا تھا کہ نہ سردی کی ٹھٹھراہٹ، نہ گرمی کی شدت، نہ مچھر، نہ سانپ، نہ کوئی زہریلا جانور۔ اللہ کا حکم تھا، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایک پاکیزہ شہر اور ایک بخشنے والا رب۔ ان کی تجارت کا ڈنگا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ شام سے لے کر یمن تک ان کے راستے اتنے محفوظ تھے کہ ایک اکیلا مسافر سونا چاندی لے کر چلتا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوتا۔ راستوں میں بستیاں ملی ہوئی تھی، صبح چلو تو دوپہر کو اگلی بستی، دوپہر کو چلو تو شام کو اگلی منزل۔ سفر میں نہ بھوک کا ڈر، نہ پیاس کا خوف۔ اسی دور میں قوم سبا پر ایک عظیم اور ذہین عورت کی حکومت تھی جسے ہم ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا محل سونے چاندی اور جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک عظیم الشان تخت تھا اور وہ اپنی قوم کے تمام معاملات نہایت حکمت سے چلاتی تھی۔ لیکن ایک کمی تھی، وہ ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ دوسری طرف فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، جنہیں اللہ نے پرندوں کی زبان اور جنات پر قابو عطا فرمایا تھا۔ ایک دن دربار میں ہدہد پرندہ موجود نہ تھا اور جب واپس آیا تو اس نے یمن کی اس عظیم سلطنت اور ملکہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی اور دعوت دی کہ سرکشی چھوڑ کر اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر دیں۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے پہلے تحائف بھیجے، مگر جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی حرص نہیں تو وہ خود ملاقات کے لیے روانہ ہوئی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو وہاں کے عجائبات دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں ایک ایسا محل تھا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے جب قدم رکھا تو سمجھا کہ پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں ننگی کر لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا صاف شفاف فرش ہے۔ ملکہ بلقیس کی آنکھیں کھل گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی اپنی شان و شوکت اللہ کے سچے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ وہیں پکار اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد ایک طویل عرصے تک سبا میں امن و ایمان کا دور رہا، لیکن جب ملکہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور گزر گیا تو بعد میں آنے والی نسلیں دوبارہ بھٹک گئی۔ لگاتار خوشحالی نے ان کے دماغ خراب کر دیے۔ وہ شکر بھول کر تکبر میں پڑ گئے۔ انہوں نے وہ دعا مانگی جو ان کی بربادی کا سبب بنی، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ وہ چاہتے تھے کہ سفر مشکل ہو تاکہ صرف طاقتوری تجارت کر سکے۔
یوں انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر مصیبت کو دعوت دی۔ اللہ نے انہیں مہلت دی۔ کئی مصلحین آئے جنہوں نے سمجھایا کہ نعمتوں کا کفر مت کرو، یہ پانی، یہ ڈیم، یہ ہریالی اللہ کے حکم سے ہے، تمہاری دیواروں کی وجہ سے نہیں۔ لیکن سبا کے سرداروں لوگوں نے وہی کیا جو ہر بگڑی ہوئی قوم کرتی ہے، انکار اور مذاق۔ وہ ہنستے اور کہتے یہ ڈیم کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اس کی دیواریں سیسا پلائی ہیں، پتھر لوہے سے جڑے ہیں، اسے کون؟ لیکن اللہ کا لشکر صرف فرشتے یا آندیاں نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے ایک بہت ہی معمولی اور چھوٹی مخلوق کو منتخب کیا، ایک چوہا۔ روایات میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر بنائے گئے اس مضبوط ڈیم کی بنیادوں میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا جسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ وہ لوگ اپنی محفلوں میں مست تھے کہ کہے لگا رہے تھے اور نیچے زمین کے اندر ان کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ پانی کا دباؤ بڑھتا گیا اور بنیادیں کھوکھلی ہوتی گئی۔ پھر وہ کالی رات آئی، پوری وادی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ایک ہلکی آواز آئی جیسے کچھ چٹخ رہا ہو۔ لوگ گہری نیند میں تھے۔ ڈیم کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی۔ پانی جو کل تک ان کی زندگی کا ذریعہ تھا آج ان کی موت بننے کو بےتاب تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، سد معارب ٹوٹ گیا۔ قرآن اسے سیل عرم کہتا ہے، ایک ایسا سیلاب جسے روکا نہ جا سکے۔ پانی کا ایک پہاڑ جیسا ریلا شہر کی طرف بڑھا۔ وہ عالیشان محل، وہ خوبصورت باغات، وہ لہلہاتے کھیت، سب کچھ ٹنکوں کی طرح بہنے لگے۔ لوگوں کی چیخیں پانی کے شور میں دب گئی۔ جو پانی انہیں پھل دیتا تھا آج وہی پانی ان کے بچوں اور گھروں کو ڈبو رہا تھا۔ مٹی کی وہ زرخیز بہے جس نے یمن کو خوشحال بنایا تھا، سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ پیچھے رہ گئی صرف بنجر زمین، کیچڑ اور پتھر۔ صبح ہوئی تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ دو باغ جن کی مثالیں دی جاتی تھی اب اجڑ چکے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کے ان دو خوبصورت باغوں کے بدلے انہیں دو ایسے باغ دیے جن میں کڑوے پھل، جاؤ اور بیری کے چند درخت تھے۔ میٹھے پھلوں کی جگہ اب کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، خوشبو کی جگہ اب ویرانی تھی۔ وہ قوم جو اطمینان سے رہتی تھی اب بکھر گئی، ان کے گھر کھنڈر بن گئے۔ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ انہیں اپنا پیارا وطن چھوڑ کر عرب کے الگ الگ حصوں میں پناہ لینی پڑی۔ عرب میں آج بھی ایک کہاوت مشہور ہے، تفرقوا ایدی سبا، وہ ایسے بکھر گئے جیسے سبا والے۔ اللہ نے ان کی کہانی کو آنے والی نسلوں کے لیے قصہ بنا دیا۔ یہ سزا دی ان کی ناشکری کی۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی آسانی کو ٹھکرایا تو اللہ نے ان سے وہ آسانی چھین لی۔ معارب کے کھنڈرات آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی ڈیم، کوئی بھی ترقی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی۔ نعمتیں جب تک شکر کے ساتھ ہوں تبھی تک رہتی ہیں، جب ہم اور ہمارا کمال آ جاتا ہے تو نعمتیں زحمت بن جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے نا؟ آج ہم بھی اپنی عمارتوں اور ٹیکنالوجی پر اتنا ہی غرور کرتے ہیں۔ قوم سبا کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک ملکہ بلقیس کی طرح شکر اور ایمان رہا، اللہ کی نعمتیں برستی رہی، لیکن جب غرور اور ناشکری آئی تو پتھر کے ڈیم بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔